الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے اس درس میں ایک اہم مسئلے پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ وہ مسئلہ ہے ماہ رمضان میں علمی دروس کے اہتمام کا کیا حکم ہے۔ اکثر و بیشتر ماہ رمضان شروع ہوتے ہی اہل علم کے مابین یہ مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو مختلف طرح کے دروس چلتے رہتے ہیں، کسی مسجد میں تراویح کی نماز کے بعد، کسی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد، کسی میں ظہر کی نماز کے بعد، کسی میں عصر کی نماز کے بعد مختلف جو دروس چلتے رہتے ہیں، ان دروس کا کیا حکم ہے۔ بعض لوگ اسے ناجائز کہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس پر بدعت کا بھی حکم لگایا ہے، جبکہ بعض لوگ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ایک انسان کو اس مہینے میں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، نیک اعمال انجام دے اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے۔ البتہ کسی خاص عمل کے کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عمل کی تخصیص کرتا ہے کسی زمانے کے ساتھ یا کسی مکان کے ساتھ، تو اس تخصیص کی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی عمل کی تخصیص نہیں کرتا اور مطلقاً کوئی عبادت انجام دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سلام کرنا کسی سے ملاقات ہونے پر ایک بہترین عمل ہے، جائز ہے۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو سلام کرے۔ لیکن ماہ رمضان شروع ہوتے ہی کوئی شخص اگر رمضان کا یہ عمل تصور کرے کہ ماہ رمضان کا ایک خصوصی عمل سلام کرنا ہے، اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سلام کرنا شروع کرے ماہ رمضان میں، یا لوگوں کے گھروں پر جائے اور دروازہ کھٹکھٹا کر لوگوں سے سلام اور مصافحہ کرے، دکانوں پر جائے مارکیٹ میں اور پکڑ پکڑ کر لوگوں کو سلام کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تخصیص جو کر رہا ہے تو اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص جیسے ہی کسی سے ملاقات ہو، پہلے بھی وہ سلام کرتا تھا، رمضان کے مہینے میں بھی سلام کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طرح دروس کا معاملہ ہے۔ اگر ماہ رمضان کی خصوصی عبادت کوئی اسے سمجھ رہا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، ماہ رمضان کی خصوصی عبادت نہیں ہے۔ البتہ جس طرح سال کے 12 مہینے میں دروس چلتے رہتے ہیں اور ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ علمی دروس میں شرکت کرے اور علمی فائدہ اٹھائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کسی خاص موقع پر استفادے میں آسانی کے سبب اگر کوئی شخص کسی چیز کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر جب لوگوں کی کثرت ہو تو اس کثرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کے درمیان کتابوں کی تقسیم کرنا، یا لوگوں کے درمیان ایسی چیزیں نشر کرنا جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے علمی طور پر، اور عمل کے اندر ترغیب ان کو پیدا ہو سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر اگر کوئی شخص اس طرح کے دروس کا اہتمام کر رہا ہے اور اسے رمضان کی خاص عبادت نہیں سمجھتا، بلکہ سال کے دوسرے ایام میں بھی، دوسرے مہینوں میں بھی اس طرح کے دروس میں شرکت کرتا ہے، اہل علم بھی اس طرح کے دروس کا اہتمام کرتے ہیں باقی دوسرے مہینوں میں بھی، اور اس مہینے میں بھی وہ دروس چلتے رہتے ہیں ان کے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے
تو لوگوں کو اس تعلق سے سمجھانا چاہیے، ان کے ذہن سے یہ چیز نکل جائے، یہ شبہ نہ رہے کہ اس مہینے کی یہ کوئی خاص عبادت ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر جس طرح دوسرے مہینوں میں یہ عبادت جائز ہے، اس مہینے میں بھی جائز ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص 11 مہینوں کے اندر دروس کا اہتمام کیا کرتا تھا اور جیسے ہی رمضان شروع ہوا بند کر دے درس، کہ اس مہینے میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے میں اگر درس دے تو یہ ایک عبادت ہے اور اس کے لیے ہمیں خصوصی دلیل کی ضرورت ہے۔ تو صرف اسی عبادت کے بارے میں نہیں کہا جائے گا، ماہ رمضان میں جتنی بھی عبادتیں انسان انجام دیتا ہے ان تمام عبادتوں کے لیے پھر کہا جائے گا کہ آپ خصوصی دلیل پیش کریں۔ جیسے کوئی صدقات و خیرات کرتا ہے، لوگوں سے ملنے پر سلام کلام کرتا ہے، ہنس کر ملتا ہے لوگوں سے، بے شمار عبادتیں ہیں ایک انسان روزانہ انجام دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ جن عبادتوں کو وہ سال بھر انجام دیتے ہوئے آیا ہے، کوئی صدقات و خیرات سال بھر کرتے رہتا ہے جب بھی اسے فرصت ملتی ہے، تو یہ جو عبادتیں سال بھر انجام دیتا ہے، ایسا نہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہو، چونکہ ماہ رمضان میں خصوصی کوئی دلیل نہیں ہے ان عبادتوں کا انجام دینے کی، اس لیے رمضان شروع ہوتے ہی ان عبادتوں سے رک جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اعمال وہ مطلقاً طور پر ہر سال کے 11 مہینوں میں انجام دیتا ہوا آیا ہے، وہ ماہ رمضان کے اندر بھی جاری رہے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کسی دن کی یا کسی مہینے کی کوئی خاص عبادت بنا لے اس کو، تو پھر اس خاص عبادت کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور جب وہ دلیل نہیں دے پائے گا تو اس خاص عبادت کی اسے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ماہ رمضان کے اندر دروس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے ایام میں بھی درس دیتا ہے، رمضان میں بھی درس دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان کی کوئی خاص عبادت نہیں سمجھتا، دوسرے مہینوں میں بھی اس عبادت کو انجام دیتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ بعض لوگ جو یہ تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلف صالحین ماہ رمضان شروع ہوتے ہی ہر طرح کے علمی مشغلے سے کنارہ کش ہو جاتے تھے اور صرف قیام اللیل میں یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تمام سلف صالحین کے تعلق سے یہ کہنا درست نہیں ہے۔ بے شمار ایسے بھی تھے جو اپنے علمی دروس کے اندر اور علمی مشاغل کے اندر ماہ رمضان میں بھی مشغول رہتے تھے۔ آپ کتب العمالی اٹھائیں، آپ پائیں گے کہ اس میں ان کتابوں میں وہ تاریخ بھی درج کرتے ہیں کہ یہ مجلس کب منعقد ہوئی۔ تو آپ پائیں گے جیسے دوسرے مہینوں کے اندر ان کی علمی مجلسیں منعقد ہوتی تھی، تو ماہ رمضان کے اندر بھی وہ دروس جاری رہتے تھے، مشائخ آتے تھے، محدثین آتے تھے، اپنے شاگردوں کو حدیثیں سناتے تھے اور حدیث کا درس جاری رہتا تھا جس طرح دوسرے مہینوں میں، ماہ رمضان کے اندر بھی جاری رہتا، یہاں تک کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی جاری رہتا۔ تو یہ اس طرح اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے اپنی جگہ پر انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین افراط و تفریط سے ہمیں بچتے ہوئے حکمت کے ساتھ ان دینی مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔